چاند نکلا ہے شوال کا اور عید کا اعلان ہوا ہے کہ چلے جی کل عید ہے، اور ایسا تھا کہ جیسے شیطان قید نہیں تھا، شاید مسلمان قید تھا کہ اس کے اندر ایک پابندیاں لگائی گئی تھی، اس کے ان پابندیوں سے شکر آزاد ہوا، اور وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کا خوف نہیں تھا، لوگوں کا ڈر تھا۔ لوگ کہیں گے شرم کر یار، روزے رکھے، روزے رکھا ہوا ہے اور تو یہ کام کر رہا ہے، لوگوں کا ڈر تھا۔ شکر کیا کہ اب لوگ بات نہیں کریں گے کون سے روزے ہیں جی۔ عید والے دن فجر کی نماز میں آدھی صف نہیں ہوتی، کون سی نماز ہے؟ وہ تہجد میں اٹھنے والا مسلمان کہاں گیا جو توبہ کرتا تھا اللہ ساری نمازیں مسجد میں، تو نے تو کہا تھا استغفار کرتا ہوں، اللہ معاف کر دے، ایک دفعہ رجوع کرتا ہوں، میں بھی جائزہ لیتا ہوں، آپ بھی جائزہ لیں، کہاں ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العزت کے کئی احسانات میں اور انگنت اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا اتمام ہوا چاہتا ہے، اور رمضان ہے۔ ہر ایک انسان نے اپنے تائیں رمضان کے اندر اپنی اصلاح سے لے کے اللہ کی خوشنودی کے حصول تک جتنا ہو سکا اس نے کوشش کی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے کما حقہ استفادہ کیا اور رمضان کی خیر و برکات کو سمیٹ لیا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں فرمائے۔ ایک انسان کو دنیا کے اندر صرف اس لیے بھیجا گیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ اللہ آپ کو آزمائے کہ موقع کی مناسبت سے یا موقع سے فائدہ اٹھا کر، زندگی سے نعمتوں سے فائدے اٹھا کر اور ان چیزوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور میری امانت سمجھتے ہوئے میرے پاس آنے سے پہلے کون سے ایسے لوگ ہیں جو نیک عمل کر کے آتے ہیں۔ دونوں رستے بتا دیے، یہ اچھائی اور نیکی کا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کے ارد گرد خار تار جھاڑیاں ہیں جو کہ خواہشات ہیں، جو کہ نیک اعمال ہیں، آزمائشیں ہیں، ایک انسان کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ برائی کا رستہ ہے شیطان کا، اور یہ ایک نہیں کئی رستے ہیں، ہر رستے پر شیطان بیٹھا ہے، اپنی طرف دعوت دیتا ہے، سیدھا جہنم کو جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد خواہشات ہیں جو ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے۔ اس کے بعد فکر، سوچ، سمجھ ایک انسان کے اندر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بااختیار بنایا، تیری اپنی چوائس ہے، جس کا انتخاب تو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ رہا معاملہ میرا، تو میرا ایک قاعدہ اور کلیہ ہے، اور اللہ رب العزت کی ایک سنت اور طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سنتوں اور اپنے طریقوں کو بدلا نہیں کرتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور وہ سنت اور طریقہ یہ ہے کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، دونوں رستے واضح ہیں، جدھر بھی تم جانا چاہو گے اس طرف کے رستے سارے آسان ہوتے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میری، آنکھیں میری دی ہوئی، سانسیں میری دی ہوئی، کھاتا میرا رزق ہے، جسم میرا، زمین میری بچھائی ہوئی، آسمان کا چھت میرا، اس سے لینے والی آکسیجن وہ میری دی ہوئی، اور سورج سے استفادہ وہ میرے سورج کا، ساری نعمتیں میری، اس کے باوجود وہ میری مخالفت کیوں کرے، لہٰذا نہ تو زمین نگلے گی تجھے، نہ آسمان سے پتھر برسیں گے، نہ کوئی فرشتہ آ کے تجھے روکے گا، نہ تیرے پاؤں مفلوج ہو جائیں گے، نہ تیرے ہاتھ شل ہو جائیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے جا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا، برا رستہ ہے نا، جانا چاہتا ہے تو جا، ٹھیک ہے تیرے لیے سارے رستے آسان کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جب بھی ایک انسان برائی کرتا ہے اسی دن سارے کے سارے سیفٹی کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ کس نے کیے؟ چور چوری کرنے جاتا ہے اسی دن نہیں چوکیدار کی آنکھ لگ جاتی، اسی دن لگنی تھی۔ ایک انسان بہت ہوشیار ہے، چلاک ہے، لیکن کسی نے اس کو نقلی نوٹ دیا اسی دن اس بیچارے کو پتہ نہیں چلنا تھا۔ وجہ خود حرام کھانا چاہتا ہے تو جائے کھائے، آسانی ہوگی۔ ایک انسان اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ میں نے اپنی خواہشات کی ماننی تو ٹھیک ہے، مانتا رہے۔ ہاں، جو انسان نیکی کے رستے پر چلنا چاہتا ہے تو ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ جو خاردار جھاڑیاں اور جو
مکارہ اور ایک انسان کی طبیعت کے بالکل مخالف چیزیں ہیں، ہمیشہ جگہ جگہ پر اس کے لیے وہ کانٹا بنے ایسا بھی نہیں، بس اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر آزماتا ہے، اس کے بعد اسے وہ لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے اس ایمان کی مٹھاس کو۔ تو یہ اللہ کا طریقہ اور اس کی سنت ہے۔ نیک عمل کرنے ہیں وہ ایک انسان نے اپنے لیے، کسی کو دین نہیں چڑھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے بھی نیکی کی اپنے لیے، برائی کی اپنے سر، لہذا مجھے کوئی بھی اس کا بینیفٹ یا مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ مجھے چاہیے۔ تو یہاں سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ ایک انسان کو دنیا کے اندر آزمائش میں، مشکلات اور پریشانیوں میں گھیر کر اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ قیامت والے دن آ کے مجھے حساب دے کہ کیا کر کے آیا۔ رمضان کا مہینہ گزرا، ڈھیر سارے نیک عمل کیے، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، اس کے بعد کھانا کھلایا، افطاریاں کروائیں، سحریاں کروائیں، اس کے بعد روزہ رکھا، نوافل پڑھے، قیام کیا، تلاوت کی، ڈھیر سارے نیک اعمال کیے۔ ایک انسان کو کیسے پتا چلے کہ جب بھی وہ نیک عمل کرے گا اس کا وہ نیک عمل قابل قبول ہے، یا کوئی خاص موقع گزرنے کے بعد یا خاص بڑی عبادت کر لینے کے بعد اسے پتہ چل جائے کہ ہاں میرا عمل یہ اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ بس یہی آج کی نشست کا عنوان۔ ہم اپنا جائزہ لیں، پہلے میں پھر آپ۔ ہماری زندگی کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ رمضان جیسا معاملہ گزرا، پورا مہینہ ایک پریکٹیکل ورک شاپ جو اللہ کی طرف سے تھی، باقاعدہ طور پر پابند کر کے اللہ تعالیٰ نے کروائی۔ وہ پابندیاں لگانے کے بعد تقویٰ کا حصول اس کا مقصد تھا، اللہ کا قرب، جنت کا حصول، جہنم سے آزادی، گناہوں سے معافی، درجات کی بلندی، یہ سارے گول اور ٹارگٹ تھے۔ کیا میں ان کو اچیو کر پایا؟ کیا میرا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو پسند آ گیا ہے کہ نہیں؟ کیا میں نے راتوں کو جو قیام کیا تھا وہ اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں؟ یا صرف مجھے رات کو جاگنا اور دن کو بھوک پیاسی برداشت کرنا یہی مجھے حاصل ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی حاصل نہیں ہوا؟ تو جائزہ تو لینا بنتا ہے، ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے 3 چیزیں بنیادی ہیں، اس کے بعد کچھ علامات۔ سب سے پہلے آپ یہ عقیدہ رکھیں، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، اپنے پلے باندھ لیں، یہ بات دل کے ساتھ گرا لگا لیں، میرا عمل یا آپ کا عمل یا کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان اور جن کے پیدا ہونے تک ساری کی ساری کائنات نیک ہو جائے اور عبادتیں کرتی رہے۔ اللہ ان اعمال سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ کا یا میرا عمل اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا آپ کا یہ عمل، یہ اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اللہ کا حکم ماننے اور اپنے لیے فائدے کا سامان اور جنت کے حصول کا سامان ہے، اللہ کو فائدہ پہنچانا مقصود نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بنیادی چیز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہاں دیکھیں اس کی پھر کرم نوازی دیکھیں، پھر بھی وہ نیک عمل حالانکہ اسے حاجت نہیں ہے اس کی قدر کرتا ہے۔ پہلے اس نے اتنا دے رکھا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی سجدے میں زندگی گزار دے، اس کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اگر وہ شکر کرتا ہے تو اور نوازتا ہے، یہ اس کی کرتا نہیں ہے، لیکن قدر کرتا ہے۔ دوسری چیز کہ نیک اعمال کی قبولیت کی 2 بنیادی شروط ہیں۔ سب سے پہلے اخلاص، جیسے اللہ کے نبی فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اخلاص کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل ہے آپ نے وہ اللہ کے لیے رکھا ہو، اللہ کے لیے کیا ہو، خالصتاً، لوگوں کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، عادت مقصود نہ ہو۔ دوسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق ہو۔ جب یہ 2 شروط پائی جائیں گی
تو آپ کو وہ نیک عمل قابل قبول ہے، قبول ہوا کہ نہیں، اس کی بھی کچھ علامات ہیں جو قرآن و احادیث میں کئی ایک جگہ پر آئی بھی ہے۔ سب سے پہلے ایک انسان توبہ کرے گناہوں سے، معافی مانگے، اللہ کی طرف رجوع کرے، نیک اعمال کی کثرت کرے، اور اس کے بعد وہ گناہوں کی طرف لوٹے نہ، اور اسے گناہوں سے گھن آئے اور وہ اس گناہ سے دور رہنے کی کوشش کرے، سمجھ لیں کہ اس کی توبہ قبول ہو۔ اس کے بارے میں یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: من استغفر بلسانہ وقلبہ علی المعصیۃ معقود وعزمہ ان یرجع الی المعصیۃ بعد الشہر ویعود فصومہ علیہ مردود وباب القبول فی وجہہ مسدود۔ ہر وہ انسان جو زبان سے توبہ تو کرتا ہے لیکن دل سے ارادہ رکھتا ہے کہ رمضان گزرے گا دوبارہ اپنی زندگی پہ آ جائیں گے، ایسا انسان یاد رکھے اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے توبہ کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا۔ جائزہ لیں، جہاں کھڑے تھے رمضان کا مہینہ آیا، ہم وہاں سے آگے بڑھے ہیں یا وہیں کھڑے ہیں؟ آپ جائزہ لے لیں۔ ہم نے تو دیکھا، کیا ایسا نہیں ہوا کہ رمضان گزرنے کا سب سے بڑا معاملہ، آپ بتائیں میں بتاتا ہوں، معاشرے کے اندر کس چیز سے پتہ چلا کہ رمضان گزر گیا؟ کیا لوگوں کو باہر کھانا کھاتے دیکھا؟ نہیں۔ سب سے بڑی لعنت، ہر انسان نے شکر کیا کہ رمضان گزرا ہے، ہر دوسرا بندہ سگریٹ لگا کے بیٹھا، شکر کر، ایک مہینے کی پریکٹس کی، ایک مہینے کی اللہ نے پریکٹس کروائی، ہر بندے نے شکر کیا ہے، 4 5 بیٹھ کے اوہ شکر ہے، تو بھائی تقویٰ کہاں گیا؟ وہ تیری پریکٹس کہاں گئی؟ صبح سے شام تک اللہ نے تجھے روزہ رکھوایا، چھوڑ دے اس کو، تیرے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تیری صحت کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیری شریعت کے لیے، اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دے۔ ایک مہینے کی پریکٹیکل ورکشاپ ہوئی، سب سے پہلا کام عید والے دن یہی کیا، تو توبہ کہاں گئی؟ کہاں گئی استغفار؟ کون سے روزے، کون سا تقویٰ، کون سے قیام، کون سی تلاوتیں، کون سی قنوت میں مانگی کی رو رو کے دعائیں، کہاں گئی؟ چاند نکلنے کا اعلان ہوا تھا اور میری ماں اور بہنوں کو ہم نے بازار میں دیکھا، کون سی توبہ، کون سا استغفار، کس کی بات کر رہا؟ عید والے دن فجر کی نماز میں آدھی صف نہیں ہوتی، تو کون سی نماز ہے؟ وہ تہجد میں اٹھنے والا مسلمان کہاں گیا جو توبہ کرتا تھا؟ اللہ ساری نمازیں مسجد میں، کہاں ہے؟ تو نے تو کہا تھا استغفار کرتا ہوں، اللہ معاف کر دے، ایک دفعہ رجوع کرتا ہوں، معاف کر دے۔ میں بھی جائزہ لیتا ہوں، آپ بھی جائزہ لیں، کہاں ہے؟ نہیں۔ اکثر و بیشتر ہم یہاں سے مسجد سے نکلے، اللہ المستعان، چاند نکلا ہے شوال کا اور عید کا اعلان ہوا ہے کہ چلے جی کل عید ہے، اور ایسا تھا کہ جیسے شیطان قید نہیں تھا، شاید مسلمان قید تھا، کہ اس کے اندر ایک پابندیاں لگائی گئی تھی اس کے لیے، ان پابندیوں سے شکر آزاد ہوا، اور وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کا خوف نہیں تھا، لوگوں کا ڈر تھا۔ لوگ کہیں گے شرم کر یار، روزے رکھے، روزے رکھا ہوا ہے اور تو یہ کام کر رہا ہے، لوگوں کا ڈر تھا۔ شکر کیا کہ اب لوگ بات نہیں کریں گے کون سے روزے ہیں جی، کون سا تقویٰ، کون سی پرہیزگاری، پہلی چیز۔ دوسری الوجل، خوف۔ اللہ کے نبی پر جب یہ آیات نازل ہوئی نا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ بندے مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا اس سے دیتے بھی ہیں پھر ڈرتے بھی ہیں۔ تو امی عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی لوگ ہیں نا جو نیک کام کرتے ہیں ساتھ چوری بھی کر لیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں ساتھ شراب بھی پی لیتے ہیں، ساتھ ڈرتے بھی ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی۔ کہا نا نا نا، صدیق کی بیٹی عائشہ بات یہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کہیں میرے منہ پر ہی نہ مار دے، ڈرتے، نیک عمل کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں۔
یا اللہ قبول کر لے، تیرے شایان شاہ عمل نہیں کر سکتے. خوف ہمارے اندر ہے. ہم چوڑا سینہ کر کہتے ہیں 8 دروازے کھلیں گے، پورے روزے رکھے ہیں. اور روزوں کا مقصد کہاں ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا تو الگ بات، اس کے اندر بھی اللہ المستعان. ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا عجیب سا ہوا ہے، ایک عجیب سی روش چل نکلی ہے کہ سب سے پہلے وہ دین کے معاملات کو نہیں دیکھیں گے، ہاں ڈائٹ کو پہلے دیکھیں گے. روزے رکھ رہا ہوں پیٹ پیچھے ہو جائے گا، روزے رکھ رہا ہوں ذرا وزن میرا مینٹین ہو جائے گا. اللہ، تو بعض تو ہمارا مقصد ہی یہ ہوتی ہے، تقویٰ کا حصول تو مقصد ہی نہیں ہوتا. تو وہ لوگ ڈرتے ہیں. اگر آپ کے اندر ڈر ہے، رکھے تو ہیں، اللہ قبول کر لے. اسلاف کتنے مہینے بعد میں دعا کرتے رہتے تھے، یا اللہ روزے قبول کر لے، یا اللہ ہمارے روزے قبول کر لے. اور آپ دیکھتے نہیں ہیں، ڈرتے تھے نہ قبول کرو. اور اس کے بعد دعا آپ نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور دیکھیں خاص بندے خاص جگہ پر اللہ کے حکم سے خاص کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر کے دوران دونوں دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع، یا اللہ قبول کر لینے سے. دعا ہم نے جیسے چھوڑے ایسے ٹھیک ہے جی، کہا تھا رکھ نہیں دیے. کہاں ہے دعائیں ہماری؟ کبھی آپ یاد کرتے ہو؟ ہاں اگر آپ یاد کرتے ہیں، میں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اس کے اندر یہ اطاعت کی ہیں، اس کے اندر یہ معاملات کی ہیں، اللہ ان کو قبول کرنا، ہاں تو یہ قبولیت کی علامت ہے. تیسری چیز، اگر آپ کو اس کے بعد نیکی کی توفیق ہو رہی ہے، مزید نیکی کی طرف، تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کے نیک عمل کو قبول کر لیا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جس کو پھر ہدایت دے دیتے ہیں نا، برے رستے پر تھا، توبہ کی، اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں، سیدھے رستے پر چلا دیتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اسے پھر مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے دین پر عمل کرتے ہوئے. وہ سوچتا ہے یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں. فرائض تو دور کی بات ہے، وہ نوافل کے پیچھے لگ جاتا ہے. حرام تو دور کی بات ہے، وہ مکروہات سے پرہیز کرنا شروع کرتا ہے. سمجھ لے کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. ہمارا وہی پینترا، وہی معاملہ، جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا تھا وہ چیزیں ہم نے رمضان میں چھوڑی، جو ہی چاند نظر آیا بس ہمارا معاملہ وہی رہا. چوتھی چیز، آپ کے اندر اگر اللہ کی اطاعت اور محبت پیدا ہو گئی ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان، سکون، محبت، راحت محسوس کرتے ہیں، سمجھ لیں اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی. اب یہ محبت اور یہ اطاعت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ خود گناہ نہیں کرتے. ایک ہے آپ کے اندر اتنی غیرت آ گئی ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کو اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ آپ کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے. ہمارے معاشرے میں یہ دوسرا معاملہ تو ہے ہی کوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھے ایک دائرے تک محدود رہنا ہے. آپ نے وہ قصہ نہیں سنا؟ ہاں بعض لوگوں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، لیکن بعض نے اس روایت کو صحیح بھی کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنو اسرائیل کے ایک قوم کے اندر جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس قوم کی اس بستی کو لو اور اسے پلٹ دو. وہاں پہ گئے ایک بندہ تھا، اللہ اللہ کرو گا، یا اللہ اس نے آج تک آنکھ چپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. کہا پہلے اسے غرق کر. کہا کیوں؟ کہا آج تک اس کے اندر اتنی غیرت نہیں کہ باہر گناہ ہوتے رہے، اس کے چہرے کا رنگ تک نہیں بدلا میری نافرمانی کو دیکھ. باہر نکلے ہیں، ڈیک لگا ہوا ہے، حلال اللہ مچی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. کسی کو ہمت نہیں. حضرت صاحب 3 فٹ کے ڈھابے کے اندر تمہاری دکان ہے اور 6 فیٹ اور 600 فیٹ تک تمہاری آواز جا رہی ہے، یا 60 فیٹ تک تمہاری آواز جا رہی ہے اس ڈیک کی. اللہ کا واسطے اس کو بند کر، یہ یہاں سے دفع ہو جاؤ. ہمت ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کی حدود ہے نا بھائی جان. میں دیکھوں آپ کے گھر کے سامنے کوئی لفنگا کھڑا ہو اور اس نے موبائل پر گانا لگایا ہو، آپ کی غیرت جوش مارتی ہے کہ نہیں مارتی؟ بازو اوپر کر کے لگائیں گے، دو کہیں گے دفع ہو یہاں سے. مائیں بہنیں ہماری غیرت جاگ جاتی ہے. تو اللہ کے دین کے لیے غیرت کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو نہیں مانتے جی، نہیں مانتے تو اٹھا کے باہر پھینکیں. مارکیٹ میں سارے ایسے ہیں نہیں
کیونکہ حاجی صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب، ہم جیسے سارے انجوائے کر رہے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو جی دبا کرو، کسی کو ہمت نہیں ہوتی حضرت صاحب کیا کر رہے ہو، اسے ذرا آہستہ کرو، ہینڈ فری لگانا خود سن، اتنا ہی بدبخت ہے تو خود سن لے، ہینڈ فری لگا لے، بلوٹوتھ لگا لے، نہیں ڈیک لگائیں گے، یہ اپنی آواز بلند کرے گا، ادھر سے اپنی درمیان والے انجوائے کر رہے ہیں، وہ کہاں ہے کہہ رہے، کہاں ہے وہ اندر سے وہ جو چہرے کا بدلنا، وہ جو چہرہ سرخ ہونا، اللہ کی حدود کو پامال ہوتا ہوا دیکھ کر ایک انسان کا خون کھولنا، وہ کہاں ہے؟ نہیں ہے بھائی جان، ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں یہ کام مولویوں کا جی، ہم کیوں کریں؟ مولوی اپنا کام کر رہے ہیں، مسجد تک ہمارا معاملہ ہے، کیا کریں؟ جگہ جگہ جا کے متقع تو لگا نہیں سکتے، اور پھر اگر جگہ جگہ متقع بھی لگائیں تو میں نے اس بات کو آبزرو کیا جی، بڑی معذرت کے ساتھ، میں نے اس بات کو بڑا ڈیپلی اور بڑا دیر سے اس کو آبزرو کر، آپ کسی کو کچھ کہہ دیں، یعنی میں اگر جاؤں گا نا مارکیٹ میں کہوں حضرت صاحب اسے بند کر دیں، تو اسے کہنے والے تھوڑے ہوں گے، مجھے کہنے والے زیادہ ہوں گے، اور پھر صاحب چھڈو جی تہاڈا کی کام ہے جی، جان دو جی، چھڈو یہ ہے ہی ہے، مجھے کہنے والے زیادہ ہوں گے کہ تو کیوں کہہ رہا ہے بھائی، اس کا اپنا معاملہ ہے، یہاں مسجد میں کئی معاملات ہوتے ہیں، جس کسی کو کچھ کہہ دو سب سے پہلا اٹیک ہمارے اوپر ہے، وہ چھڈو جی وہ سب تہاڈا قصور ہے، وہ بندیاں بندے جان بندیاں نہیں تو لتاں نکل گیا نا بھائی، یہ حضرت عمر والا درہ ہو نا، اور ہر بندہ ایک چیز کو سپورٹ کرے، پھر معاملات سیدھے رہتے ہیں، ہر بندے کو بتاؤ کہ برے کو برا کہتا ہے، لیکن یہ نیک اعمال کو قبولیت کو جانچنے کا ایک پیرامیٹر۔ اس کے بعد آخری بات، ایک انسان نیکی کا کام کرے لیکن اسے حقیر سمجھتا ہوں کہ یہ تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ کی شان کے مطابق تو میں نے کوئی نہیں کیا، اس کے جلال اس کی عظمت کے مطابق تو نہیں کر سکا، کتنا کو کھڑا ہوا پاؤں سوجے میرے نہیں، کبھی مجھے الٹا جا کے لیٹنا پڑا کسی چیز کے اوپر کہ میری پیاس سے جان نکلے نہیں، اللہ نے ہمت دی رکھی، تو کون سا ایسا تیر مار لیا میں نے، اللہ تیری شان کے مطابق تو نہیں کر سکا، قبول کر لیا۔ حسن بصری کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اللہ جو فرماتے ہیں نا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اس لیے نہ کرو کہ وہ زیادہ کرے، اس کا ایک مطلب یہ ہے وَلَا تَمْنُنْ بِعِبَادَتِكَ أَن يَسْتَكْثِرَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اللہ کی عبادت اس لیے نہ کیا کرو کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ دے، دین نہ چڑھاؤ، تکبر غرور تو نے کیا ہی کیا ہے، اس سے کئی کروڑ گنا تیرے اوپر نعمتیں ہیں جو تو نے کیا ہے، اس کو بڑا نہ سمجھو، ہاں اس سے رحم کا کرم کا سوال کرنا بھیک مانگنا تو الگ بات ہے، ایسا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس کے ذریعے اپنا محاسبہ کر سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ اس کے اعمال قبول ہوئے ہیں کہ نہیں، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک انسان کو چاہیے جب بھی نیک اعمال ختم کرے ان کے بعد استغفار کرے، آپ دیکھیں اللہ نے بڑے بڑے جتنے بھی کام ہیں ان کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا، نماز آپ ختم کرتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا مطلب، اللہ معاف کر دے، تیرے شایان شاہ نہیں کر سکا، تکبر تو دور کی بات، ایک انسان یہ سمجھے کہ میں نے بڑا کام کر لیا، نہیں، آپ حج کے معاملات دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، حج مکمل ہو گیا، مزدلفہ سے نکلو آگے جاؤ، اب یہاں سے لوگ آگے چل رہے ہیں، معاملات ہو گئے، اب اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، بڑا کام نہیں کیا، شایان شان نہیں کیا، استغفار کرو تاکہ تمہارے اندر غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے، گھمنڈ نہ آئے۔ آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر آخری جو صورت نازل ہوئی کون سی تھی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اب کتنا بڑا کام تھا، کما حقہ ہو کر کے کام جب مکمل ہوا تو اللہ کے نبی کو کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفرہ، کام مکمل ہو گیا سونیا، آج فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب کیا کرو؟ اللہ کی حمد کر، استغفار کیا کر، استغفار کریں، ہم یہی کر سکتے ہیں،
پھر آپ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی، اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگیں. اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، جنت کا خزانہ. جس انسان کو مل گیا سمجھو اسے جنت کا خزانہ مل گیا. کیوں؟ اعتراف ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میری اوقات ہی کیا ہے، میرے پاس ہے ہی کیا، جو ہے تیرا ہے. لا حول ولا قوت الا، حتیٰ کہ میں تو حرکت بھی نہیں کر سکتا، نہ نیکی کر سکتا ہوں نہ گناہ کی طاقت رکھتا ہوں جب تک تو نہ چاہے. کیا مطلب؟ آپ مطالبہ کرتے ہیں اللہ مجھے نیک کر دے، میں کچھ نہیں ہوں. اور ایک انسان جب یہ مطالبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے. گویا وہ جنت کا خزانہ لے چکا، وہ جنتی ہو چکا. اور اس کا ورد کیا کرے، اس کی تسبیح کیا کرے، اس کو دعاؤں میں شامل کیا کریں تاکہ آپ اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے التجا کریں. اس کے بعد یہ یاد رکھیں اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. جو جگہ آپ کے رمضان کی تھی وہ جگہ برقرار رکھیں. لازمی ہے کہ اللہ آپ کو آزمائے گا، آزمائے گا. حالات بدل گئے نا، مارکیٹیں کھل گئیں، آپ کی ٹائمنگ تبدیل ہو گئی، اب روزہ نہیں رکھنا. اب اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا کہ میرا بندہ میرے ساتھ کتنا مخلص تھا. رمضان تھا وہ تو عادت تھی، اب اس عادت سے عبادت کیسے کرتا ہے؟ صبح اٹھتا تھا، عادت تھی. ہاں اب رمضان گزر گیا، اگر وہ اٹھنا تیرا عبادت کے لیے تھا تو آپ اٹھنا بھائی. اب تو روزہ نہیں رکھنا، آپ فجر کے لیے اٹھنا. ہاں رمضان تھا، لوگوں کو پتا تھا نماز پڑھنی ہے، سارے پڑھتے تھے، تو ایک عادت بنی ہوئی تھی مسجد جانے. ہاں دکان چھوڑ کے اب بھی مسجد آنا. اب بھی ہمیں نظر آنا چاہیے کہ اس حال میں جگہ کم پڑ گئی ہے جی، حضرت صاحب نیچے چلے جائیں، نیچے جگہ نہیں تو آپ اوپر چلے جائیں جی، تو پتہ چلے نا. اب عبادت کرنا بھائی. میں نے تجھے حلال چیزوں سے منع کیا تھا تو رکا رہا، عادت تھی، رمضان تھا. اگر یہ تو نے عبادت سمجھ کے کیا تو اب بھی تو میں نے کتنی حرام چیزوں سے منع کی ہے. رکنا بھائی، ان سے، حرام خوری سے رک، چگلی سے رک، ان ساری چیزوں سے رک کے باز آ، پتہ چلے تو نے عبادت کی ہے یا رمضان تیرے اوپر اثر انداز ہوا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں الحمدللہ. لیکن اگر یہ معاملات نہیں ہے نا بھائی جان، تو اس انسان پر یہ حدیث صادق آتی ہے کہ جو انسان رمضان کی خیر سے محروم ہو گیا، سب سے بڑا بدبخت اور محروم انسان، رمضان سے استفادہ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت والی، تندرستی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما. اللہ جو فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. اللہ جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ جو بیٹیوں کے لیے پریشان ہے نیک اور صالح رشتے عطا فرما. اللہ جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے نیک اور صالح وارث عطا فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا. حوض کوثر سے ان سے پانی پینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہمیں جنت کا حقدار بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.